بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب۔ ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید سے اصلاح عقائد و احوال و اعمال کو طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جل وعلا کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ایک سعی کی جا رہی اور جمعۃ المبارکہ میں عقائد و احوال و اعمال کے حوالے سے قرآن کریم کی دی جانے والی رہنمائی جو ہمارے عقیدے، ہمارے معاشرت، ہماری تہذیب نفس اور ہمارے اخلاق کے بنیادوں کو اور اس کی روش کی درستگی کی طرف جو رہنمائی کرتی ہے، اس طرف بھی الحمدللہ تعالی آیات کا سلسلہ جاری تھا، اور ہر درس قرآن کے اندر قرآن مجید کی بنیادی آیات کے ذریعے ہم اپنے احوال کی اصلاح کا سامنا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تہذیب نفس کے لیے، تہذیب نفس سے مراد، تہذیب سے مراد صفائی اور نفس سے مراد خواہشات۔ تہذیب نفس سے مراد ہماری طبیعتوں پر، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل و دماغ پر پڑ جانے والی بدعقیدگی اور بدعمالیوں کی جو گرد ہے، اس کی صفائی کا طریقہ جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر کوئی داغ و دھبا آ جائے تو اس کو جس طرح صاف کیا جاتا ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ نفس سے مراد ہماری خواہشات، ہمارے ذہنوں میں آنے والے منفی خیالات اور ہر قسم کے خیالات کو لے کر چلنا، اس کی تہذیب قرآن مجید کی آیات کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی جامع ترین ہے۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا رسول اللہ، سمجھدار شخص کون ہے اور ناسمجھ کون ہے؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار آدمی کی نشاندہی فرمائی کہ سمجھدار دانا اور اپنے مقصد اور معال سے
ہوشیار ہونے والا شخص کون ہے؟ فرما الکیس، سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جس نے ہر برے خیال کو پس پشت پھینک دیا، من دان نفسہ، اپنے اندر آنے والی منفی جو رجحانات ہیں اور برائی کے جو خیالات ہیں اس پر پوری کوشش کے ساتھ ماحول کے ذریعے، نیک لوگوں کے ماحول کے ذریعے، نیک مطالعے اور نیک معلومات کے ذریعے اس نے اندر سے القائے نفسی، کیونکہ اندر سے اٹھنے والی اس منفی خیال کو جھٹک دیا، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کیا جو دنیا و آخرت میں اس کو کام آئے۔ اور فرمایا کہ کم عقل کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ تو اس کے لیے حضور نے لفظ شاہ فرمایا والعاجز، کم عقل ہے وہ شخص من اتبع نفسہ ہواء وتمنى علی اللہ، کہ ذہن میں آنے والی ہر خیال کی پیروی پر لگ گیا، ذہن میں آنے والے ہر خیال کی کو پورا کرنے کے لیے لگ گیا، اس کو جانے بغیر کہ وہ خیال درست ہے یا غلط، بلکہ من اتبع نفسہ ہواء، برے خیالات جو ذہنوں کے اندر وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بس برا خیال آیا تو اس کے پیچھے چل گیا، جھاڑا نہیں، اپنے آپ پر تھوڑا صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، ماحول کو تبدیل نہیں کیا، تو جو خیال برا ذہن کے اندر آیا اس کی اتباع کی طرف وہ چل پڑا، وتمنى علی اللہ، اور اس بات کی اس نے امید رکھی کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا ایسا شخص جو اللہ کی بخشش کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، معاذ اللہ، فرمایا والعاجز، وہ کم عقل اور بے عقل اور بے وقوف ہے۔ تہذیب النفس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے، یعنی نفس اور خواہشات کی خرابی کے اندر، وہ تکبر ہے، حسد ہے اور لالچ ہے۔ لالچ مال کی ہوس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، لالچی کی صحبت میں بیٹھنا، دو کو آٹھ کرنے کی فکر کے اندر سرگرداں ہو جانا، ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرنا، اور صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ معاشرے کی سب سے بڑی اصلاحی گیدرنگ اور صحبت ہے، اور معاشرے کی سب سے پہلی بربادی بھی بری صحبت ہے۔ اس لیے مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ جب انبیاء کرام اپنی طویل زندگی تبلیغ میں بسر کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنی امت کو جو آخری وصیت کرتے ہیں، جو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ برے دوست نہ رکھنا، برے لوگوں کی سنگت اختیار نہ کر۔ بری سنگت کے اندر آج اگر ہم کسی برے انسان سے اگر دوستی نہ کریں تو موبائل فون جو ہمارے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ بھی ہماری گیدرنگ اور ہمارا ایک دوست ہے جس کے ساتھ ہم اپنی پرائیویسی اور تنہائی کو شیئر کرتے ہیں، تو اس کے جو مشاہدات ہیں اس پر بھی غور کیا جائے۔ آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 کا خلاصہ پڑھا گیا ہے کہ مال کی ہوس کی وجہ سے انسان کی طبیعتوں کے اوپر جو داغ و دھبے آتے ہیں اور کون سا مال اس کے لیے مفید ہے۔ شریعت کا مکمل ایک نظام، کیونکہ اسلام نظام حیات ہے، اسلام کا نظام جن باتوں پر رکھا ہوا ہے، یوں تو ہر بات اپنی جگہ پر ضروری ہے جو فرائض اور ضروریات کے درجے میں آتی ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسے بنیادی اسلام کے پلر ہیں کہ جس کے اوپر اسلام کی پوری چھت جڑی ہوئی ہے۔ نماز وہ ہے جس میں بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات وہ ہے جس کا تعلق بندے کا بندے سے ہوتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا سنگم اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں ہوتا ہے، اور اسلام اسی دو جہتوں کی پیروی کا درس دیتا ہے، یعنی آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ کیسا ہے اور آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو بندوں کے ساتھ حقوق کے لیے شریعت مطہرہ نے جو چیز ذکر کی ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ جمعے کے دن امام جب جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور جب خطبے کو ختم کرتا ہے تو سورہ نحل کی یہی آیت پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ وینہا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا، اور تمہیں منع کرتا ہے عن
فحشاء والمنکر والبغض، فحش کاموں سے منع کرتا ہے اور منکر کاموں سے منع کرتا ہے اور بغاوت کے کاموں سے منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم اس کی طرف دھیان کرو. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. یہ ایک آیت ہے لیکن جس میں سارا قرآن جمع ہو جاتا ہے، اور اس کا مطالعہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر جو 10 ہے اس کو ہم نے 3 اسباق کے اندر ذکر کیا. یہ مومن کی اصلاح کا ایک سیلیبس ہے. اس کے پاس اپنے موبائل فون میں، ڈائری میں یہ آیات ہونی چاہیے سامنے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے دستور کو جانے اور پورے قرآن کا خلاصہ ان آیتوں میں تلاش کرے. یہ جو آیت ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے بڑی معنی خیز آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی جگہ پر اگر کوئی سوال کرے کہ مولانا صاحب، بھائی صاحب، بزرگ یہ بتائیے کہ قرآن میں جو بھلائیاں میرے لیے بیان کی گئی وہ کتنی ہیں، بڑا بنیادی سوال ہے، اور جو شر اور بدی ہے جس سے مجھے بچنا ہے وہ کتنی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس ایک آیت یعنی سورہ نحل کی ایک آیت، آیت نمبر 90 میں جتنی خیر تھی اس کو بھی اکٹھا کر دیا اور جتنے شر تھے اس کو بھی اکٹھا کر دیا. یہ قرآن کا کمال فصاحت ہے اور 3 سورتوں میں بانٹ دیا. قرآن کے اندر 30 پاروں میں، یہ بڑی بنیادی اور ضروری بات ہے، قرآن کے 30 پاروں میں جہاں پر خیر اور بھلائی کا ذکر کیا گیا ہے ان کو 3 چیزوں میں بیان کیا ہے: عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی. یہ 3 چیزیں. اور جو ساری برائیاں ہیں اس کو جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا کہ فحش، منکر اور بغض یہ وہ چیز ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیت بڑی معنی خیز ہے. اس پر تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اس پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے، صرف یاد دہانی سے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل انصاف کو کہتے ہیں، لیکن عدل اس سے آگے کا ایک درجہ ہے. عدل کہتے ہیں کہ آپ کا قول اور آپ کا فعل ایک ہو جائے. عدل کیونکہ ترازو کے دونوں پلڑے جب محاذات ہو جاتے ہیں اور جب وہ برابر پر ہو جاتے ہیں تو اس کو عدل کہا جاتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا، اور نظام دنیا ہی عدل پر قائم ہے. عدل کا سمپل معنی جو ہے وہ انصاف کے ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو زبان میں ہے وہی دل پر ہو، اس کو کہتے ہیں عدل. جیسا تم ظاہر میں ہو ویسے تم باطن میں رہو، یہ ہے عدل. فرمایا والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اپنے ظاہر باطن کو ایک کرو، اور یہ نیک صحبت کے ذریعے ہوگا، نیک لوگوں کے حالات کو پڑھنے سمجھنے سے ہوگا. جناب رسول اللہ کی معصوم زندگی، اہل بیت و صحابہ کے فرامین اور اولیاء کے اقوال اور ان کی زندگی، ان کی طرز زندگی جب سامنے رکھو گے تو دنیا زندگی کے جو بے ڈھنگے چلن ہے وہ خود ایک طرف چھنٹ جائیں گے اور زندگی عدل کی طرف آئے گی. اس کے لیے صحبت اور گیدرنگ اور نیک باتوں کا مطالعہ، اپنے ذخیرہ معلومات، اپنی ویکیبلری کے اندر، اپنے ذخیرہ معلومات کے اندر خیر کا بڑھانا یہ ضروری ہے تاکہ بندہ بدی کا مقابلہ خیر کے خیال کے ساتھ کرے جب بدی کا خیال ذہن میں آئے. فرما اس کے لیے معاون میرے دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل یہ کہ ظاہر و باطن آپ کا ایک ہو جائے. والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان نیکی کو کہتے ہیں لیکن عدل کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے تو اس کا معنی بڑے کمال کے انداز میں مفسرین نے کیا. فرمایا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک رہے. جیسے تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو خوف تنہائی میں بھی اس کا ذکر ویسے ہی رہے. جیسا تم لوگوں کے سامنے خود کی زبان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہو تو پھر چاہیے یہی کہ تم تنہائی کے اندر بھی اور اپنی نجی گیدرنگ کے اندر بھی اخلاق کے ان ضابطوں کو مکمل طور پر بروئے کار لاؤ. فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. توجہ سن لیجئے، یعنی اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے یعنی تمہارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے. والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے.
فرما وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ شفقت، محبت، مہربانی، خیر خواہی اور ان کی ضرورت کی تکمیل کا حکم دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیں عدل ہے، عدل کے مقابلے میں ذکر کیا فحش کو، اور احسان کے مقابلے میں ذکر کیا منکر کو، اور ایتاء ذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے مقابلے پر ذکر کیا بغض کو۔ فحش کا معنی ہوتا ہے بے حیائی، اس کا ایک عام معنی ہے۔ منکر کا معنی ہوتا ہے بری باتیں، اور بغض کا معنی ہوتا ہے سرکشی۔ اس آیت کو دیکھ کر حضرت سیدنا عثمان بن مظعون نے اسلام قبول کیا تھا کہ اتنا جامع پیغام قرآن دیتا ہے۔ اب یہ تین اس طرف بھلائیاں ہیں، تین برائیاں ادھر ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں تین چیزیں رکھی ہیں، فحش ہے، منکر ہے اور بغض ہے۔ فحش کہتے ہیں بے حیائی کے کاموں کو، منکر کہتے ہیں بری باتوں کو زبان سے نکالنا، اور بغض کہتے ہیں سرکشی کو۔ ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے جو قرآن نے تین تین کر کے ایک برابر میں بیان کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ عدل کا معنی تھا کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ فحش کا معنی ہے کہ آپ کا ظاہر تو اچھا ہو جائے لیکن باطن برا رہے، والعیاذ باللہ۔ یعنی ظاہر میں تم نیک رہو لیکن تنہائی کے اندر بدکاری کی طرف آ جاؤ۔ فحش کا معنی تو یہ کہ فحش اور بے حیائی کے کام، آنکھوں سے بے حیائی کا مشاہدہ کرنا، معاذ اللہ، آنکھوں سے بے حیائی کا نظارہ کرنا، والعیاذ باللہ۔ جناب رسول اللہ اس کی حدیث مبارکہ بھی میں اور آپ سماعت کر لیتے ہیں معجم الکبیر کی، تاکہ معنی یہاں پر کھل جائے۔ سرکار دو عالم میں فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، تین وہ آنکھیں ہیں، فرمایا تین طرح کی آنکھیں ہیں جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ تین آنکھیں ہیں، یعنی تین لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کو یہ شرف ہے کہ ان کی آنکھوں کے آگے جہنم کو نہیں لایا جائے گا۔ تو جب آنکھوں کے سامنے نہیں لایا جائے گا تو بدن کو کیسے داخل کیا جائے گا؟ وہ تین آنکھیں کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، فرمایا وہ تین آنکھیں ہیں جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ فرمایا پہلی کون ہے؟ فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، پہلی وہ آنکھ ہے جو اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتی ہے اور کسی دشمن اسلام کو مسلمان کی سرحد میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو بارڈر پر کھڑا ہوا ہے اس نیت کے ساتھ۔ سیاستدان تو اپنا بھارت ہماری آشا ہے اس کا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن وہ جوان جو وہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ اسلام کی سرحد کو اسلام کی سرحد سمجھ رہا ہے اور بد باطن کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ میرا جانا کبھی سیالکوٹ نارووال ہوا ہے کئی دفعہ، تو میں بارڈر کی طرف گیا تو جوانوں نے مجھے پہچانا تو مجھ سے کہنے لگے دعا کرو۔ میں نے کہا نہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو میں نے یہ حدیث ان کو بتائی، اور مسلم امام احمد کی حدیث ہے کہ جب مجاہد فی سبیل اللہ اسلام کی زمینی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک نظر جب گھماتا ہے تو فرمایا کہ 80 سال کے عابدوں کے اوپر اللہ اس کو اجر عطا فرماتا کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو قوم سکون کے اندر ہوتی ہے۔ ان کی گن رکھی ہوئی تھی، میں نے ایسی شوق میں ان سے کہا، میں نے کہا دعا ذرا میرے طریقے سے کرنا۔ کہنے کا کیا؟ میں نے کہا ایک ہاتھ اس پر رکھنا اور ایک ہاتھ اٹھانا، اور پھر ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں حدیث میں فرمایا کہ عین حرست فی سبیل اللہ، تین آنکھیں جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اللہ کی راہ میں پہرا دیا۔ اب یہ صورت عام ہے، مساجد کا پہرا ہو، مدارس کا پہرا ہو، غریبوں کے اوپر پہرا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، وہاں پر بندہ امن کے لیے پہرا دے اور دشمنوں سے اور دہشت گردوں سے یا بے حیا لوگوں سے یا بدامنی کو پامال کرنے والے لوگوں سے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اس نے اس آفت کو دیگر لوگوں پر آنے سے روکا۔ فرمایا وہ آنکھیں جس نے پہرا دیا ہے اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا، اور وہ آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے پہرا دیا ہو، وہ عین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف میں روئی ہوں، وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف میں روئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر مچھر کے سر، مکھی کے سر کے مانند بھی آنسو کا ایک گولا اس کی آنکھوں سے گزر گیا اللہ کے خوف سے، تو اللہ رب العالمین اپنے خوف میں
اس طرح محبت کا اظہار کرنے والی آنکھوں کو بھی جہنم سے روک دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسری کون سی آنکھ ہے؟ فرمایا وَأَيْنَتْ غَدَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر دے، یعنی جس کو دیکھنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اس کے نبی پاک کو پسند نہیں ہے، وہ مشاہدہ، وہ گندی چیزیں، وہ فحش نظارے، وہ برہنہ نظارے، وہ بے حیائی کے کام جو عام وقت سوشل میڈیا میں موبائل سے آگے پیچھے علیاذ باللہ گزرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ تیسری آنکھ وہ ہے جس نے اپنی آنکھ کو گناہ کے مشاہدے سے پھیر لیا، اللہ رب العالمین جل وعلا اس آنکھ کو جہنم کو دیکھنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور ذمہ داری ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر سورۃ النور کے اندر یہ بات ذکر ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو باقاعدہ طور پر جن کے پاس اقتدار ہے یا اختیار ہے، اور وہ اپنی کسی پروڈکٹ، اپنی کسی نمائندگی، اپنی کسی ترجمانی کے لیے کسی بھی طریقے سے شہرت کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے بے حیائی کی چیزوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک پانی کا گلاس بھی آنا ہے تو ایک برہنہ عورت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، ایک پانی کا بھی ایڈ دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ فحش نظاروں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کیا ذکر کرتا ہے؟ کہتے ہیں کیا ملا ٹھیکیدار ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ملا ٹھیکیدار نہیں ہے، ملا چوکیدار ہے۔ اگر ملا مسجد کے اندر یہ باتیں نہیں کرے گا تو بازاروں کے اندر، کھلیانوں کے اندر مسلمانوں تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ باقی کا سارا نظام تو تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، کم سے کم ممبر کو تو عذاب رکھو۔ FATF کے چکر کے اندر ممبر کو لکھے ہوئے خطبے آئیں گے، میں نے کہا جس دن لکھے ہوئے خطبے آئیں گے اس دن ہم امامت نہیں کریں گے، پھر اس وقت خطابت کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے یہی فلسفہ پر عمل ہوگا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا است حسین۔ جب تمہارے لکھے ہوئے خطبے آئیں گے تو پھر وہی ملا مسلح پر آئے گا جو خود بھی جہنم میں جائے گا، لوگوں کو لے کر جائے گا، پھر اس کی ہمیں حاجت نہیں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے وہ لوگ جو اپنی طاقت اور اقتدار کے ذریعے بے حیائی کو پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، قرآن کریم سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اور یہ کام اگر ہم سے ہوتا ہے تو ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں رمضان شریف میں کامل توبہ کر لیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں۔ رمضان میں ڈرامے ایک سے ایک بن جاتے ہیں، کہتے یہ رمضان کے ڈرامے ہیں، اور ڈرامے کی سٹوریاں آپ دیکھیں، وہ پتہ نہیں کون سا کلچر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں معاذ اللہ دیور کا جو ایک رشتہ ہے، بھابھی کا جو ایک رشتہ ہے، بہن کا جو ایک رشتہ ہے، اس کا جو ایک تباہی دکھایا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پیمرا والوں آپ اپنے گھر کا ماحول خود دیکھ لیا کرو، ساری امت پر چسپاں نہ کرو۔ مسلمانوں کا گھر ایسا نہیں ہے جس طرح آپ دکھانا چاہتے ہیں اور اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہنوں کی عزت ہے، شرم ہے، گھر میں رشتوں کی قدر ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے تحت جو اس کی، لیکن اس حدود کو توڑنے کے لیے ماحول انوائرمنٹ کے ساتھ دو کام بڑے گڑبڑ کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو رمضان کے مہینے سے مسجد سے دور کر کے ان ڈراموں کے قریب لایا جاتا ہے، اور ڈراموں میں اتنی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے ماحول کے اعتبار سے، کچھ ڈریسنگ کے اعتبار سے، کہ جناب لباس بہت اچھا ہے، کوئی لباس کے طریقے میں دیکھ رہا ہے، اور اس میں اسٹوری اور جذبات کو اس طرح فلمایا جاتا ہے کہ بندہ اس طرف لپکنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ 26 کروڑ لوگوں کا حساب قبر کے اندر دیں گے۔ اس ملک میں 26 کروڑ لوگ ہیں، 26 کروڑ لوگوں کا حساب وہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ڈسپلے کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو آگے لایا ہے، سب بنا ہوا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تو پیمرا پہ بین ہے، لیکن فحش نظارے کہ بھابھی کا دیور سے کیا رشتہ چل رہا ہے، معاذ اللہ اس قسم کی سٹوریز آ رہی ہوتی ہے، پیمرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں پیمرے والوں سے کہ تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بربریت، دہشت گردی، انتہا پسندی اور یہ نفسیاتی معاملات جو معاشرے میں جنم کر لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ جب آپ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں، یہی چیز پھر اس غلط باتوں کی تسکین کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ان مقتدر عہدوں پر فائز لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ
فی الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. اور لے کر اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو بڑے خوبصورت سے ایکٹر لائے جائیں گے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا بندہ نوجوان بڑا اس سے بڑا امپریس ہوگا, ماحول ایسا بنایا جائے گا, کلر لائٹنگ یہ سب ایسی جاذبیت بنائی جائے گی. عام دنوں میں دیکھیں تو شکل دیکھنے کے لائق نہیں ہے, شکل کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں میں, لیکن جو حرکتیں کرتے ہیں, لیکن وہاں پر اس طرح فلمایا جائے گا کہ سارا نور اس کے چہرے کے اوپر اتر گیا ہے, اس طرح بنا کر, اور اس میں ایک گھنونی قسم کی بے حیائی سٹوری کے تحت اس کیریکٹر کو بنا کر آگے یوتھ اور نسل کے اندر فساد پیدا کیا جائے. کیونکہ فحاشی ہی دراصل جو ہے ان کے اندر سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق کی پامالی کرے گی. حضور نے فرمایا جس میں جتنی حیا ہے اتنا ایمان ہے. جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان رخصت ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو اس کے نظریے سے ہٹانے کے لیے پہلی چیز جو سامنے لائی جا رہی ہے بے حیائی. ایسے کوئی مشاہدات ٹیلی ویژن پر نہیں پیش کر دیے جاتے کہ جو ہدایت کے لیے اخلاق کے ضابطے ہوں, یا اس میں کوئی اسٹوری ہو کہ جس سے ماں باپ گھر بار کی کوئی اصلاح ہو, جو معاشرے کے لیے کوئی اصلاح کی باز بنے. اب تو وطن کی بھی چیزیں چلی گئی ہے. 4 گویے صرف 14 اگست کے اندر کروڑوں ڈالر کے ایک گانا بنا لیتے ہیں اور کشمیر آزاد ہو جاتا ہے جی. اس میں ذرا ناچ ڈانس کچھ کر لیتے ہیں اور 14 اگست کو لگا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے بھارت پر پورا قبضہ کر لیا ہے. تو یہ گویوں کی یہ جماعت وہ ساری کام کرتی ہے کہ جناب یہ گویے ذرا یہ زندہ باد وہ زندہ باد نعرے ذرا جوش میں لگا دیے اور ایک چسکا لے کر بات ختم کر لی کہ جب ہم نے وطن کا حق ادا کر لیا, اور سارا سال اسی وطن کے آئین قانون اور اس کے مقصد کے خلاف فحش بدعقیدگی, ملک کے خلاف, ملک کے نظریات کے خلاف ڈرامائی انداز میں للچاتے ہوئے اٹریکٹ کر کے چیزوں کو لایا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں خوارج کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ وہی پیداوار ہوتی ہے جو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ وہی پیداوار ہے جو آپ ماشاءاللہ نظارہ کروا رہے ہیں نا, یہ وہی پیداوار ہے. دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے جو خطرناک بات ہے, اہل ایمان ذرا غور کریں, درد دل سے یہ بات کرتے ہیں. ایسے ایکٹروں کو ہیرو بنا کر اکثر پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی اسلام کی منفی فکر سے پیچھے ہوتا ہے. یا تو وہ ختم نبوت کے منکرین کے ترجمان کہیں پر نظر آتے ہیں, یا وہ سیکولرزم اور لبرلزم کے ترجمان نظر آتے ہیں جو اسلام کے مقابلے پر ہیں. ایک نوجوان ڈرامے میں ان کی سٹوری کو دیکھ کر بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے, پھر انسٹاگرام پر ان کو فالو کرتا ہے, پھر رمضان میں وہ درس قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ایکٹر جو ہے وہ درس قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے, قرآن کی تشریح کرتا ہوا نظر آتا ہے. یا اسلام کی بنیادی تعلیم کے مقابلے میں جو گروہ ہیں, یعنی منکرین ختم نبوت, قادیانیت ہے, لبرلزم ہے, ایتھیسزم ہے, ان کا ترجمان نظر آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو یونیورسٹیوں میں باقاعدہ طور پر ایک لیکچرار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کو بڑے بڑے یعنی چینلوں کے اوپر اینکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ کون سی خیرات ہے, یہ جو 1-2 کروڑ ڈالر آپ کو امداد میں ملتی ہے نا, یہ اس کی خیرات, یہ اس کا نتیجہ, یہ اس کا ثمرہ ہے کہ آپ کو سڑک بنانے کے لیے مل رہے ہیں, آپ کو اسپتالوں کے لیے مل رہے ہیں. تو وہ گورا ہمارا چچا کا بیٹا ہے جو آپ کو 2-2 کروڑ ڈالر دے رہا ہے, اس کی پشت پر جو بٹھا کر لا رہا ہے وہ یہ نمونے ہوتے ہیں جو آپ کے تعلیمی نظاموں کے اندر فساد. یہ بہت بڑا سچ میں آپ سے کر رہا ہوں میرے دوستو بزرگوں, اور یہ کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں, اور یہ پھندے والی ساری باتیں ذرا توجہ کرنا کہ جس طریقے سے معاملے کو جکڑ لیا گیا ہے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے, اپنی حفاظت کیجئے, اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. چند بدبختوں کے نام میری نوک زبان پر موجود ہیں جو اس وقت آپ کے چینل پر بڑے ہیرو ہیں, لیکن ان کا تعلق یا تو قادیانیت کے ساتھ ہے, یہ سیکولرزم کے ساتھ ہے, یہ لبرلزم کے ساتھ ہے. وہ نوجوان کو اپنی ایکٹنگ سے اٹریکٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نوجوان ڈرامے تک بھی نہیں رکھتا, پھر انسٹاگرام پر ان کی طرف جاتا ہے, جو بولی وہ بول رہا ہے. اب رمضان آ گیا تو دوپٹہ پہن کر ہر بندہ اور بندی نیک ہو کر جناب جو ہے کہ وہ دھندا کرنے, دوسرے طریقے کا دھندا کرنے کے لیے اب وہ نظر آئیں گے آپ کو چینلز پر. پھر اس کے پیچھے نوجوان انسٹاگرام پر چلا جاتا ہے, پھر اس کی تشریحات, تعبیرات جو دین میں کر رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر الحاد, بے دینی, اسلام کے خلاف سازش. تو یہ تمام چیزیں ایک روک تھام کی ہے کہ کیا دکھا کر کہاں پر لے جا کر پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ. مانا کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور رمضان ہے, تھوڑا تھوڑا دماغ سو رہا ہے, لیکن ان باتوں کو کہیں پر جمع کیجئے اور اپنے گرد و نواح میں اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدین, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں,
فرمایا کہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں طریقے کے انداز میں بے حیائی سکھائیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت کا دردناک عذاب ہے. یہ قرآن نے کہا. آپ نے یہ قانون دیکھا تھا نا جب اللہ کی حدود کو توڑا گیا تھا کہ ایک زنا بالرضا ہوتا ہے. کچھ یاد آئی تاریخ 4 5 8 سال پہلے کی؟ آپ کو کچھ یاد آیا؟ جو چل رہی تھی ایک تحریک باہر کے اشارے. ایک زنا بالرضا ہوتا ہے اور ایک زنا بالجبر ہوتا ہے. زنا بالجبر پر ایس ایچ او صاحب FIR کاٹ دیں گے، لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں حج کیا ہے. جس نے خدا کی حد کو توڑا تھا اس کا قد 5.5 فٹ تھا، سنا ہے مرا ہے تو 1.5 فٹ کا قد تھا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق. وہ اپنے قدم سے لوگوں کو دبانا چاہتا تھا اور بستر مرگ پر کہنے لگے کہ جناب کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دے اور یہ مر جائے. یہ موت نہیں آ رہی. جس نے خدا کی حدود کو توڑا اور اس طریقے سے اب آپ دیکھیے نا کہ لبرلزم اور ایتھیسزم جو آپ کے سروں پر ناچ رہا ہے، تو یہ ٹرانسجنڈر کا قانون ہے اور آپ کے بہت بڑے شخص نے یہ فیصلہ جاری کیا. اب لوگ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا پر دستیاب ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا جن کو آپ مسیحا سمجھ رہے ہیں وہ مسیحا نہیں ہے. مسیحا قرآن و سنت اور آپ کا ماضی اور تسلسل ہے. اپنے آپ کو اسی کے ساتھ جوڑے رکھیے. اس دلدل میں جانے کے پاس لوٹ کر کہاں پر آنا ہے؟ اپنے اصل محبوں وفاداروں کا آپ نے پتہ اپنے پاس رکھنا ہے کہ آپ کی منزل کہاں پر ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان پر عذاب. اتنا سخت کسی کا شاید ذکر نہیں ہوا. فرمایا جو لوگ بے حیائی پیدا کر کے معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خطرناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کہتے ہیں ملا یہ تقریر کرتا ہے تو معاشرے میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کہا ملا تقریر نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کا نظام بتا رہا ہے. وہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ ڈنڈا اور سوٹا اٹھا کر لے جاؤ. یہ جو تم نے خاموشی سے ہمیں آہستہ سے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے نا اور ہم ہو رہے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے. ماحول تو آپ نے بنایا ہوا ہے انتہا پسندی کا اور سارے معاملات کا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان کیا. آخر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، ترجمے پر اتفاق کرتا ہوں، وہ ختم ہو گیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ رمضان شریف کا خاص تحفہ ہے ہمارے لیے. ان باتوں کو یاد رکھیے. مجھے اور آپ نے اپنے آپ کو قدر کوشش کر کے اپنے آپ کو بے حیائی سے روکنا ہوگا. یہ مسلم شریف میرے سامنے حدیث نمبر ہے 2276 2276. ذہن میں رکھ لیجئے. 1 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اکبر. فرمایا 7 لوگ اس دن اللہ کے سائے تلے ہوں گے. قیامت کا دن وہ ہوگا گرمی سے کھوپڑی کھول رہی ہوگی الیاذ باللہ. لیکن 7 قسم کے لوگ 7 لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. وہ عرش کا سایہ وہ ہوگا کہ اس کی ٹھنڈک کا نہ مری کا جھونکا اس کو پا سکتا ہے، نہ سوئٹزرلینڈ کی وادی اس کے کمال کو پا سکتی ہے. فرما خدا کا عرش ہوگا، اس کے نیچے 7 قسم کے لوگ آرام سے ہوں گے. فرما پہلا کون؟ فرما امام عادل، ایسا حکمران جو عدل کرتا ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور فرما وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، وہ اللہ کے سائے تلے ہوگا. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے وہ اللہ کے سائے میں ہوگا. اور 2 آدمی جو اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. آپ مجھ سے ملنے کیوں؟ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. آپ کے پاس علم ہے یا آپ کے پاس تقوی ہے یا آپ کی نسبت بڑی کامل ہے تو میں اللہ کے لیے آپ کے لیے پاس آیا. تو فرمایا 2 مسلمان جن کے ملنے کا مقصد نہ مال ہو، نہ جاہ ہو، نہ کچھ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو. فرمایا ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں. جیسے آپ مزارات پر جاتے ہیں نا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. کیوں ملنے گئے؟ وہ آپ کے چچا ہے، تایا ہے، نانا ہے؟ نہیں، اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا یہ تمہارے ملنے کا مقصد جو تھا وہ اللہ کی محبت کا تھا. تو فرمایا ملاقات کی غرض اگر اللہ کی محبت ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے کہ وہ ملے اللہ کے لیے تھے اور جدا اللہ کے لیے ہوئے. اور وہ شخص جسے کوئی مقتدر یعنی مالدار اور حسین عورت دعوت دے گناہ کی، یہ اللہ کا خوف دیکھیں، جسے
ایک مالدار مال اور حسن والی عورت گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ نوجوان یہ کہہ کر اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے، چھپ کے صدقہ دینے سے مراد کہ جس کو دے رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے، اور جس کو دے رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ جناب اس کا نام کیا ہے، لیکن اس کی مجبوری سامنے آئی اور جو حسب توفیق تھا اس نے چھپ کر اس کو دیا نام و نمود کے بغیر۔ فرمایا جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے، تنہائی میں صدقہ دیتا ہے، بغیر بتائے لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، فرمایا وہ نیک بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک ہاتھ کو نہ پتا چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 7 لوگ وہ ہیں قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے خطرناک مراحل اس کی جوتی کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کر دے اور ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ دیگر آیتوں کے نصاب کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، سورہ المومنون 18واں پارہ آیت اس کی 1 سے لے کر 10، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، یہ ہماری زندگی کا مکمل سلیبس ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ ذرا یہ کیمرہ بند کر دیجیے۔ میں نے گزشتہ